علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو ہر احمدی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہماری اصلاح کا، اور اس کے حصول کے لیے اس مقصد کے حصول کے لیے ہی ہر احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہوتا ہے. یہی چیز ہے جو ہمیں دوسرے مسلمانوں سے بھی اور غیروں سے بھی ممتاز کرتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ جیسا کہ آپ نے کئی جگہ سے ذکر فرمایا ہے کہ وہ مقصد بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے، وہ راستے دکھانا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے راستے ہیں. بندے کے تقویٰ کے معیار کو ان بلندیوں پر لے جانا ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو. اور یہی باتیں ہیں جو ہمیں اس تاریک کنویں میں گرنے سے بچائے رکھیں گی جس میں سے ہم یا ہمارے باپ دادا نکلے تھے. جو باتیں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. دراصل تو یہ باتیں اس تعلیم کی وضاحت ہیں جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دی. یہ وہی باتیں ہیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے ہمارے سامنے پیش فرمایا، اور اس کے وہ اعلیٰ معیار قائم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے ان پر کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تو بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر قائم ہے. اور مومنوں کو یہ حکم ہے کہ جو اسوہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور جو قائم کر دیا اس پر چلنا تمہارا فرض ہے. اور پھر آخرین منہم لما یلحقوا بہم کہہ کر یہ بھی اعلان فرما دیا
کہ آخری زمانے میں ایک تاریکی کے دور کے بعد جب مسیح مہدی مبعوث ہوگا تو وہ حقیقی اور کامل نمونہ ہوگا اپنے آقا اور مطاع کے اسوہ حسنہ کا. پس یہ دور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، یہ دور جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی حقیقی تعلیم کی تصویر ہمارے سامنے رکھی، یہ اصل میں اسی دور کی ایک کڑی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کیونکہ اصل زمانہ تو تا قیامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ہی زمانہ ہے. اور یہ بیعت بھی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک احمدی کرتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی کرتا ہے. بس ایک مومن کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر یہ تجدید عہد کہ وقت کی دوری نے جس عظیم تعلیم اور جس عظیم اسوے کو ہمارے ذہنوں سے بھلا دیا تھا، اب ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم ان نیکیوں پر کاربند ہونے کی پوری کوشش کریں گے اور اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ کوشش کریں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تا میں حلم اور خلق اور نرمی سے گمگشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں، اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں. بس یہ ہے وہ کام جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ تعالیٰ کی پاک ہدایتوں پر جو قائم ہو جائے، ان ہدایتوں پر قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان ہدایتوں کی طرف کھینچوں، یعنی جس گند میں ایک انسان ڈوبا ہوا ہے اسے کوشش سے نکالوں، جس کنویں میں وہ گرا ہوا ہے اس میں سے کھینچ کر نکالوں. کھینچنا ایک کوشش چاہتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دوسرے کو انسان کھینچ کر اس تکلیف سے باہر نکالتا ہے جس میں دوسرا پڑا ہوتا ہے یا جس مشکل میں کوئی گرفتار ہوتا ہے. بس یہ ہدایتوں کی طرف کھینچنا ایک تکلیف کا مطالبہ مدد کرنے والے سے کرتا ہے. اس لیے اس تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے ایک جگہ یوں بھی فرمایا کہ میں کس دف سے منادی کروں تا لوگ ہدایت کے چشمہ کی طرف آئیں. اور پھر دیکھیں کیا معیار ہے اس اظہار ہمدردی کا جو انسانیت کے لیے آپ کے دل میں تھی، کہ صرف یہی نہیں کہ کھینچنا ہے اور گند سے یا تکلیف سے باہر نکال دینا ہے، بلکہ اس روشن راستے پر چلانا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. اور راستے پر چلانے کے لیے مستقل رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ روشنی صرف چند قدم کی نہیں ہے،
بلکہ اس راستے کی طرف لے جانے کے لیے روشنی مہیا کرنی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، جس کی ایک منزل کے بعد دوسری منزل آتی ہے، جس کی ایک منزل پر پہنچ کر اگلی منزل میں پہنچنے کی بھڑک اور تڑپ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ بس یہ روشنی بھی ایک مستقل روشنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کے تمام دیوں کو روشن کرنے سے ملتی ہے۔ ہدایت کی ایک منزل پر پہنچ کر ہدایت کی اگلی منزل کی روشنی کے راستے نظر آنے لگتے ہیں۔ اخلاق کی ایک منزل پر پہنچ کر اخلاق کے دوسرے اعلیٰ معیار نظر آنے لگتے ہیں۔ بس یہ ایک مسلسل کوشش ہے ہدایت دینے والے کے لیے بھی اور ہدایت پانے والے کے لیے بھی، جس کے اس زمانے میں اعلیٰ ترین نمونے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے قائم فرمائے۔ اس لیے کہ ہم اس روشن راستے پر ہمیشہ سفر کرتے چلے جائیں، اور نہ صرف خود ان روشن راستوں پر چلنے والے ہوں، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہونے کی وجہ سے دوسروں کو بھی ان راستوں پر چلانے کی کوشش کریں۔ بس ایک احمدی کی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک تو عہد بیعت کو پورا کرتے ہوئے اس راستے پر ہمیشہ چلتے رہنے کی کوشش کرے، دوسرے اپنے ہم قوموں کو، اپنے قریبیوں کو ان روشن راستوں کی نشاندہی کرتے ہوئے چلانے کی کوشش کرے۔ لیکن کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کیا حکمت عملی اپنانی ہے، اس کے بارے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ میرے آنے کا مقصد سختی اور تلوار سے دنیا کی اصلاح نہیں ہے، ڈنڈے کے زور پر ان راستوں پر نہیں چلانا، بلکہ حلم اور خلق اور نرمی سے ان راستوں پر ڈالنا ہے۔ بس آپ نے حلم اور خلق کے وہ اعلیٰ نمونے دکھائے، اس عظیم اسوہ حسنہ کے نمونے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے اندر بھی، دوستوں میں بھی، اپنے فوری ماحول میں بھی، اپنوں اور غیروں اور دشمنوں میں بھی وہ نمونے قائم کیے جو حلم، خلق اور رفق کی اعلیٰ مثالیں ہیں، کیونکہ دلوں کو فتح کرنے کا یہی ایک طریق ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، آپ کی بیعت میں آنے والے سے بھی اسی اعلیٰ خلق کی آپ توقع کرتے ہیں، اور یہی نصیحت آپ نے اپنی جماعت کو ہمیشہ کی۔ ایک جگہ یہ نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سختی نہ کرو اور نرمی سے پیش آؤ، جنگ کرنا اس سلسلے کے خلاف ہے، نرمی سے کام لو اور اس سلسلے کی سچائی کو اپنی پاک باطنی اور نیک چلنی سے ثابت کرو۔ یہ میری نصیحت ہے، اس کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت بخشے۔ تو یہ نمونہ ایک احمدی اسی وقت قائم کر سکتا ہے جب ہر ماحول میں اس اعلیٰ خلق کا اظہار ہو، یعنی حلم اور رفق کا۔ ایک شخص اگر باہر غیروں کے سامنے
تو حلم اور نرمی کے نمونے دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے دوسرے کو قائل کرے، لیکن گھر کا ماحول اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات جو ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تو جس کو ہم تبلیغ کریں گے وہ جب قریب آ کر ہماری تصویر کا یہ رخ دیکھے گا تو واپس پلٹ جائے گا، کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور. اور یوں ہمارے عمل روشن راستوں کی طرف رہنمائی کرنے کے بجائے ان بھٹکے ہوں کو پھر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے. ہمیں اپنی حالتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلاح، تقوی، نیک بختی اور اخلاقی حالت کو درست کرنا چاہیے. مجھے اپنی جماعت کا یہ بڑا غم ہے کہ ابھی تک یہ لوگ آپس میں ذرا سی بات سے چڑ جاتے ہیں. عام مجلسوں میں کسی کو احمق کہہ دینا بھی بڑی غلطی ہے. اگر اپنے کسی بھائی کی غلطی دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اسے بچا لے وے. یہ نہیں کہ منادی کرو جب کسی کا بیٹا بد چلن ہو تو اس کو سر دست کوئی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اندر ایک گوشے میں سمجھاتا ہے، ایک طرف لے جا کر سمجھاتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اس سے باز آ جا. پس جیسے رفق، حلم اور ملائمت سے اپنی اولاد سے معاملہ کرتے ہو ویسے ہی آپس میں بھائیوں سے کرو. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ اس میں تکبر کی ایک جڑ ہے. اگر خدا راضی نہ ہو تو گویا یہ برباد ہو گیا. پس جب اس کی اپنی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے تو اسے دوسروں کو کہنے کا کیا حق ہے. یہ نصیحت ہے جو انتہائی اہم ہے. مجھے بھی روزانہ چند ایک ایسے خطوط آتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ نرمی اور صبر کی کمی جو ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے آپس کے جھگڑوں کی. بس جس حلم اور رفق کی کمی پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فکر کا اظہار فرمایا ہے، اس زمانے میں تو شاید چند ایک ایسے ہوں جن سے آپ کو فکر پیدا ہوئی، لیکن جماعت کی تعداد بڑھنے کے ساتھ بعض برائیاں بھی بعض دفعہ بڑھتی ہیں. تو اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. جماعتی نظام ایک حد تک اصلاح کر سکتا ہے. اصل اصلاح تو انسان خود اپنی کرتا ہے، اور اگر ہر احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انذار کو پیش نظر رکھے، جیسا کہ آپ نے اس اقتباس میں فرمایا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، تو ایک احمدی کا دل لرز جاتا ہے، اور لرز جانا چاہیے. میں نے جائزہ لیا ہے کہ تکبر ہی ہے اور حلم اور رفق کی کمی ہے جو بہت سے جھگڑوں کی بنیاد بنتی ہے. ایک طرف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو دوسرا فریق بجائے نرمی دکھانے کے کہ اس سے جھگڑا ختم ہو جائے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جواب دیتا ہے، اور نتیجتاً جھگڑے جو ہیں وہ طول پکڑتے جاتے ہیں. اصلاحی کمیٹیوں سے حل نہیں ہوتے، پھر قضاء میں جاتے ہیں. پھر اگر کوئی فریق فیصلہ نہ مانے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جو فیصلہ نہیں مانتا جماعتی نظام سے نکالنا پڑتا ہے. یوں ایک اچھا بھلا خاندان روشنیاں دیکھنے کے بعد پھر اس سے محروم ہو جاتا ہے. بعض پھر اس ضد میں اتنا پیچھے چلے جاتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے ایمان کا خطرہ ہے. حقیقت میں وہ ایمان گنوا بیٹھتے ہیں، صرف خطرہ نہیں رہتا. والدین کی سزا کی وجہ سے بعض بچے جو نیک فطرت ہوتے ہیں ان پر بھی اپنے ماں باپ کی حرکتوں کا منفی اثر ہوتا ہے. اپنے ماحول میں ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. پھر ایسے والدین کے جو جھگڑالو ہیں
جن کے واقف 9 بچے ہیں، ان کے پھر واقف 9 بچوں کے معاملات کو بھی زیر غور لایا جاتا ہے کہ ان بچوں کا وقف قائم بھی رکھا جائے کہ نہیں، کیونکہ اگر ماں باپ کا یہ حال ہے کہ معاشرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور نظام جماعت کا خیال نہیں، تو بچوں کی تربیت کس طرح ہوگی؟ غرض کہ اس خلق، حلم اور رفق کی کمی کے باعث ایک خاندان اپنے ایمان کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو داؤ پر لگا دیتا ہے، اور پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے آدمی پھر دوسروں کو کہنے کا بھی حق نہیں رکھتے کہ ہمارے پاس سچائی ہے، اور یوں کسی سعید فطرت کو احمدیت سے بھی دور لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی ایک غلطی کو دوسری غلطی جنم دیتی ہے اور پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بس یہ ایک احمدی کے لیے بڑا فکر کا مقام ہے اور ہونا چاہیے۔ جو مغضوب الغضبی میں نتائج سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، اکثریت ایسے احمدیوں کی ہے جو سزا ملنے کے بعد پھر پریشان ہوتے ہیں، معافی کے خط لکھتے ہیں، غیر مشروط طور پر ہر فیصلے پر عمل کرنے کا کہتے ہیں۔ اگر پہلے ہی اس کے عواقب جو ہیں سوچ لیں تو کم از کم ان کے بچے اور ان کے خاندان اس شرمندگی سے بچ جائیں۔ اعلیٰ اخلاق کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چوتھی قسم ترک شر کے اخلاق میں سے رفق اور قول حسن ہے، اور یہ خلق جس حالت طبی سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام طلاقت یعنی کشادہ روی ہے، یعنی ہنس کے جواب دینا، ہنس مکھ ہونا۔ بچہ جب تک کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا، بجائے رفق اور قول حسن کے طلاقت دکھلاتا ہے۔ جو وہ باتیں کرتا ہے وہ اس میں نرمی ہوتی ہے، لیکن فرمایا یہی دلیل اس بات پر ہے کہ رفق کی جڑ جہاں سے یہ شاخ پیدا ہوتی ہے طلاقت ہے۔ طلاقت ایک قوت ہے اور رفق ایک خلق ہے جو اس قوت کو محال پر استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا واتقوا الله إن الله تواب رحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یعنی لوگوں کو وہ باتیں کہو جو واقعی طور پر نیک ہوں۔ ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھے ہوں۔ بعض عورتیں بعض عورتوں سے ٹھٹھا نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا وہی اچھی ہوں۔ اور عیب مت لگاؤ، اپنے لوگوں کے برے برے نام مت رکھو، بدگمانی کی باتیں مت کرو، اور نہ عیبوں کو کریت کر پوچھو، ایک دوسرے کا گلہ مت کرو، کسی کی نسبت وہ بہتان یا الزام مت لگاؤ جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور یاد رکھو کہ ہر ایک عضو سے مواخذہ ہوگا اور کان، آنکھ، دل ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ بچہ جب تک اسے برے بھلے کی تمیز نہ ہو جائے، جب کوئی اچھی بات کرتا ہے یا جب بولتا ہے تو کسی اعلیٰ خلق کی وجہ سے یا اپنے دل میں کے رفق کی وجہ سے نہیں بولتا، بلکہ یہ اس کے اندر کی وہ قوت ہے یا فطرت ہے جو خدا تعالیٰ نے بچے کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دلیل دی
کہ رفق کی جڑ جو ہے انسان کے اندر ہوتی ہے، اور نیک فطرت اور دین پر قائم خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع اس خلق کا استعمال کرتا ہے. اور اس خلق یعنی رفق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم کیا ہے، اس بارے میں آپ نے قرآن کریم کی چند آیات کے کچھ حصے پیش فرمائے. پہلی بات یہ کہ اس خلق کو پیدا کرنے کے لیے، رفق کے حسن کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے قولوا للناس حسنا، یہ بات ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ ہے اسلام کے اعلیٰ خلق کا معیار کہ لوگوں کو نیک باتیں کہو، پیار سے ملاطفت سے پیش آؤ. لوگوں کو نیک باتیں کہنے کے لیے پہلے اپنے اندر بھی تو وہ نیکیاں پیدا کرنی ہوں گی، وہ خلق پیدا کرنے ہوں گے، تبھی تو اثر ہوگا. دوہرے معیار تو نیک نتیجے پیدا نہیں کرتے. پھر تعلیم دی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے کی، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. عین ممکن ہے کہ جس کو تم اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے سے بہتر ہو. جب یہ احساس ہوگا تو پھر اپنے اندر بھی بہتر تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی. پھر فرمایا کہ یہ بات بھی کسی کے اعلیٰ خلق سے بعید ہے کہ اسے ایسے ناموں سے پکارا جائے، وہ کسی کو ایسے ناموں سے پکارے جو دوسرے کو برے لگیں. رفق کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ہمدرد ہوں، ان کے کام آنے والے ہوں. یہ حرکتیں تو ان کے اندر دوریاں پیدا کریں گی اور نفرتوں کی دیواریں کھڑی کریں گی. اسی طرح بدظنیاں ہیں، یہ ایسی برائیاں ہیں جو تعلقات میں دراڑیں ڈالتی ہیں، دوستیوں کو ختم کرتی ہیں، بغض اور کینے بڑھتے ہیں. پھر فرمایا کہ بلا وجہ کا تجسس جو ہے، جو کسی کے عیب تلاش کرنے کے لیے بھی کیا جائے، خود اپنے اخلاق کو بھی تباہ کرتا ہے اور معاشرے کا امن بھی برباد کرتا ہے. اور پھر یہ بھی ایک ایسے شخص سے بعید ہے جو رفیق ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے دوستوں کی غیبت کرے، اس کے بارے میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہے جو اگر اس کے اپنے بارے میں کی جائیں، کسی مجلس میں کی جائیں تو اسے بری لگیں. ایک طرف تو مومن کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اپنانے والے ہیں، دوسری طرف رفق جس کا مطلب اعلیٰ سلوک دوسرے سے کرنا ہے، وہ اس کے بجائے برائیاں بیان کی جائیں، اور وہ بھی ایسی مجلسوں میں جن کا مقصد اصلاح نہ ہو بلکہ ہنسی ٹھٹا ہو. بس اس سے بچنے کی طرف کی نہ صرف کوشش کرنی چاہیے بلکہ ایسے جگہوں سے دور بھاگنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں پر عیب لگاتے ہیں اور دوستوں کی طرح پردہ پوشی سے کام نہیں لیتے بلکہ تمسخر کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اور بدظنی سے کام لیتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے لوگوں کے عیوب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کے مرتکب کو ایمان کے بعد اطاعت سے نکل جانے والا قرار اللہ تعالیٰ ان امور کے مرتکب کو ایمان کے بعد اطاعت سے نکل جانے والا قرار دیتا ہے اور اس پر اسی طرح اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے جیسے کہ سرکشی کرنے والوں پر. بس یہ بہت سخت تنبیہ ہے. نہ صرف بدخلقی کر کے اپنے بھائیوں کا دل دکھایا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا بھی مورد بن جاتا ہے انسان ایسے. پھر آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت بیان فرمائی کہ جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ان کے پیچھے نہ چل پڑو، کیونکہ جب حساب کتاب ہوگا تو انسان کے اعضاء
اس دن گواہی دیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کہ جس بات کا علم نہیں ہے خواہ خواہ اس کی پیروی مت کرو، کیونکہ کان، آنکھ، دل اور ہر ایک عضو سے پوچھا جاوے گا۔ بہت سی بدیاں صرف بدزنی سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بات کسی کے متعلق سنی اور جھٹ یقین کر لیا، یہ بہت بری بات ہے۔ جس بات کا قطعی علم اور یقین نہ ہو اس کو دل میں جگہ مت دو، یہ اصل بدزنی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ پھر ایک جگہ آپ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یاد رکھو جو شخص سختی کرتا اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی۔ وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے۔ جو اپنے مقابل کے سامنے جلدی تیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گندا دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں۔ غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مغلوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے، اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے۔ غضب نصف جنون ہے، اور جب یہ زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کل ناکردنی افعال سے دور رہا کریں۔ وہ شاخ جو اپنے تنے اور درخت سے سچا تعلق نہیں رکھتی وہ بے پھل رہ جاتی ہے۔ سو دیکھو، اگر تم لوگ ہمارے اصل مقصد کو نہ سمجھو گے اور شرائط پر کاربند نہ ہوگے تو ان وعدوں کے وارث تم کیسے بن سکتے ہو جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں؟ بس یہ توقعات ہیں ایک احمدی سے حضرت مسیح موعود علیہ والسلام کی، اور یہی چیزیں ہیں جو ایک احمدی کو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین کرنے کے کام آئیں گی، اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ والسلام کے بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ پھر کشتی نو میں نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو، کسی کو گالی مت دو، گو وہ گالی دیتا ہو، غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔ بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھیڑیے ہیں، بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں۔ سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن نیک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں سے ڈرو، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہوں اور خطاؤں کو دیکھتا ہے، لیکن اپنی اس صفت کے باعث اس کی غلط کاریوں کو اس وقت تک جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گزر جاوے ڈھانپتا ہے، لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شور مچاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات حلیم و کریم ہے۔ ظالم انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور کبھی خدا تعالیٰ کے حلم پر پوری اطلاع نہ رکھنے کے باعث بے باک ہو جاتا ہے۔ اس وقت ذو انتقام کی صفت کام آتی اور پھر اسے پکڑ لیتی۔ ہندو لوگ کہا کرتے ہیں کہ پرمیشر اور ات میں ویر ہے، یعنی خدا حد سے بڑی بات کو عزیز نہیں رکھتا۔ وہیں ہما بھی وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر انسان نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ آستانہ الہی پر جا کے گرے تو وہ رحم کے ساتھ اس پر نظر کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں پر معان نظر نہیں کرتا اور اپنی ستاری کے تو فعل رسوا نہیں کرتا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر ایسی بات پر جو کسی دوسرے کی رسوائی یا ذلت پر مبنی ہو فی الفور منہ نہ کھولیں۔
یہ چند حوالے میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیش کیے ہیں، جن میں آپ نے رفق اور حلم کے خلق کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے، تاکہ ہم اس کے معنوں کو وسیع کر کے دیکھیں، اس کے وسیع تر معنوں کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں ایک احمدی کو اپنی اصلاح کے لیے جگالی کرتے رہنے کے لیے ضروری ہیں، تاکہ یہ احساس اجاگر رہے کہ صرف احمدی ہونا اور بیعت کر لینا یا کسی صحابی کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عہد بیعت کا حق تب ادا ہوگا جب ہم اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ آج جب خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں، اس سال میں مختلف ممالک میں اس حوالے سے فنکشن بھی شروع ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف فنکشن کرنا اور اس غرض کے لیے بہترین انتظامات کرنا ہی ہمارا مقصود نہیں ہے، اور نہ کبھی کسی احمدی کو یہ مقصود بنانا چاہیے، بلکہ دعائیں اور نیک اعمال ہی ہیں جو ایک مومن کو اس انعام سے فیض یاب کرتے رہیں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے شرط بتائی ہے۔ وہی اس پرکار سے فیض پائے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے گا۔ یہ کہیں نہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے مشاعرہ اچھا ہوگا یا جس کے دوسرے پروگرام اچھے ہوں گے وہ جماعت ترقی کرے گی اور فیض پائے گی، بلکہ عبادات اور نیک اعمال اس کی شرط ہیں۔ بس اس لحاظ سے ہمیں اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے۔ اس طرح توجہ دلانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ان باتوں کی جگالی کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں یہ سب نیکی کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام بڑی وضاحت کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ایک تو اکثر کتب اردو میں ہیں، بہت کم حصہ ترجمہ ہوا ہے، دوسرے اردو پڑھنے والوں کی بھی عموماً توجہ کم رہتی ہے پڑھنے کی طرف۔ اس لیے عام طور پر میرا ایک مقصد جو ہے بہت بڑا اقتباس پیش کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے، جو رہنمائی ہے وہ تو ہے، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں باتیں جو ہیں یا آپ کے الفاظ جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں، کیونکہ اب اصل تو یہی ہے جس پر قرآن و حدیث کی تفسیروں اور تشریحوں کی بنیاد ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ بہت کم ترجمہ شدہ کتابیں ہیں، گو کہ اب یہ کام بڑی تیزی سے ماشاءاللہ ہو رہا ہے، اور مرکز روا میں وکالت تصنیف کے وکیل جو ہیں چودھری محمد علی صاحب کرم محترم بڑی محنت سے یہ انگلش ترجمے کے کام کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، وقت لگے گا۔ مکرم چودھری صاحب باوجود 13 سالی کے بڑے جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے دیکھ کے ان کو، اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے بعض نوجوان ہیں انہوں نے مجھے لکھا کہ ہم میں بھی انہوں نے وقف کی حقیقی روح پھونک دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت ڈالے، آپ بھی ان کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیق دے زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی۔ بہرحال یہ ضمن ذکر آ گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں اقتباس پڑھتا ہوں تو مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں زیادہ سے زیادہ حد تک ہم پیغام پہنچا سکیں۔ گو رواں ترجمہ جو ہے اتنا معیاری نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے، لیکن بہت حد تک تشنگی دور ہو جاتی ہے، اور بہت سے سننے والے آپ کے اپنے الفاظ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کی برکت سے اللہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
کی حسین تعلیم اور اس وجہ سے ہمیشہ فیض پاتے چلے جانے والے ہوں۔ یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہے اور یہی ہمارے احمدی ہونے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر